الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاک اللہ. انتہائی قابل احترام ہمارے میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، لیکن ہماری کابینہ کی جو میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک منی بجٹ پاس کیا ہے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ بڑی جو کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں ان کو لگائے گئے ہیں. مثلا ٹوبیکو کو مزید ٹیکس کیا گیا ہے، اور اس طرح جو لگژری جو گڈز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے، تاکہ جو عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے اس کو ہم کسی حد تک بچا سکیں. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں، اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے. اور جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی؟ فون لگتا کسی موبائل ذرا مہربانی کریے آف کر دیں. اپنے جیب ہی دیکھ لو. میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے. لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر
زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا، اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا۔ اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور امراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے۔ اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر
نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ ہم یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو۔ انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا۔ میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے کے پی کے وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا، بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں۔ ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے۔ لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں۔ نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں۔
اور ان کو ہم نیلام کریں گے جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر اور قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ
قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں، ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2 3 4 ملتے تھے، ایک پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایک کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں، اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان شان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ، وزیر جو لاء ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جامہ پہنائیں گے کہ A1 ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔
ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور اظہار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، جی 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے۔ اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ، آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل، تو تھینک یو۔ 80,000 روپے میں مشکور ہوں۔ تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے۔ اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے، مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ۔ یہ آج کے فیصلے ہیں، اور جو جی مہربانی، اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی، وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی۔ اس کو ہم
बारी बारी सवाल कर, आप बारी बारी सवाल कर। जी मैं आपको जी सब ऐवान सदर की भी जी कि क्या खाली वज़ीर आज़म ने कटारे में ठहरना है, ऐवान सदर नहीं, वो सब के सब तोहफे वो अपना जो हैं उसका रिकॉर्ड जारी कर दिया जाएगा। वो पब्लिक रिकॉर्ड है, सबको उसका हक है कि उसको वो जाने और फिर पूछ सके। मैं इन मारूज़ात के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब अगर सवालात हैं, मेरी गुजारिश इसको रिपीट ना किया जाए तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसको कंडक्ट करेंगी। तो जी शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, सनाउल्लाह डॉन हैं नॉन कर DO जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब की क्योंकि ये समरी थी, इनके मुतालिक सवाल है। एक तो ये जो ऑस्टेरिटी मैयर है, डॉक्टर साहब कितनी इससे बचत होगी, अमाउंट में बता दें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता दें, कल जो चेयरमैन नायब मुस्तफ़ी हुए आफ्ताब सनाउल्लाह नाम है सर इधर, अच्छा जी, कल आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ख़ासकर क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े सीरियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि उन पर दबाव था किसी केसों के हवाले से। तो ये प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें, उनके इस्तीफ़े में तो जिक्र नहीं था। और दूसरा, इस ऑस्टेरिटी से बचत कितनी होगी जी। दूसरा सवाल इंशाअल्लाह जब उसकी नशिस्त कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसका जवाब आएगा। ताकि मैं नहीं चाहता कि आज का जो मौजू है उसमें कोई अपना उसको डाइल्यूट किया जाए। इसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बचत जो की है, बताई है, एनुअलाइज्ड सालाना जो होगी वो 200 अरब रुपए की बचत होगी जी। नेक्स्ट अजहर फारूक साहब जी। अजहर फारूक जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, अभी आपने अनाउंस किया है कि नया इंतज़ामी यूनिट नहीं बनेगा, नए डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे। अभी हाल ही में 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुई हैं, एक डिवीज़न, क्या उनको भी ख़त्म करने का कोई हुकूमत का प्रोग्राम तो नहीं? ये हमने वफाक की हद तक इसका अनाउंसमेंट की है। जो वफाक की जो है अपना जुरिस्डिक्शन, मैंने आपने देखा कि मैंने एंड में कहा कि हम सूबों को भी कहेंगे कि ये खाली ये नहीं, तमाम सिफारिशात के ऊपर मेहरबानी करके वो अमल करें जी। बेजाद सलीमी साहब। और ये जो बचत है 200 अरब रुपए की वफाक की है, सूबे जब इसमें हिस्सा डालेंगे तो उसके अलावा होगा। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, बेजाद सलीमी, न्यूज़ 1 TV से। मेरा सवाल ये है कि आपने जो एक तो तोशाखाना के हवाले से कहा, क्या ये सिर्फ सिविलियन जो क़यादत है उसी पर इसका इतलाक़ होगा, या जो एक बिल कौमी असम्बली में सेनेट में पेश किया गया था उसमें तो ये था कि तमाम जितने भी सिविल अस्करी जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर भी पाबंदी होगी तोशाखाना के गिफ्ट्स के हवाले से, और इसी तरह आला जुडिशरी में भी होगी। एक तो इसकी वजाहत कर दें कि ये जो पाबंदी है गिफ्ट्स लेने की, क्या ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म, सदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी तक है? और दूसरा ये कि जो अफसरशाही का निज़ाम है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इस्लामाबाद क्लब आप देखते हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह की, जो यहाँ जो हम देखते हैं कि वो जाके अफसरशाही जो है याशियाँ करती है। तो आम आदमी तो वो सारी सूरत हाल में देखता है कि कोई तब्दीली नहीं है रवैये में। तो इस सारी सूरत हाल में इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कब फैसला लेंगे? मेरा ख्याल है कि आज के जो फैसले हैं ये इसके एक दूररस इसके नताइज इंशाअल्लाह होंगे, ऑस्टेरिटी के हवाले से, कफ़ायत शहरी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात, तोशाखाना में तहफ़ आते हैं या दिए जाते हैं जो पॉलिटिशियंस, अपना सरकारी एहलकार, अफसरान, वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म और जो सदर पाकिस्तान है या गवर्नर्स, अदलिया के जहाँ तक मुझे इल्म है वो तोहफ़े यहाँ नहीं आते। अगर मिलते हैं, अगर हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके जो तोहफ़े मिलते हैं वो इस तोशाखाना में नहीं आते। लिहाजा तोशाखाना में जो तहफ़ आते हैं, जो उसकी तारीख़ है, मैंने उसके हवाले से ऐलान किया है। जी रजिस्टर अयाज़ अकबर यूसुफ से जियो से। एक तो आपने तोशाखाना के $300 की आपने बताया कि तोशाखाना जी वही एक $300 की बात आपने की, तो उसकी जो वैल्यू है, माजी में भी यही हुआ कि ₹1 की चीज़ को उसकी वैल्यू टके की लगाई और उसको डिक्लेयर करके घर ले जाया गया। उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? कि आपने कहा कि $300 की चीज़ आप रख सकते हैं, तो वैल्यूएशन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क।
दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपको शायद हो सकता है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इतराज़ भी हो कि अब लोग मारे मारे फिरे आटे के लिए। आटे का क्या ऐसा बहरान है इस मुल्क के अंदर कि आज भी इस सिचुएशन के, आप देख रहे हैं IMF तो एक अलग मसला है, आटा तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके लिए उसकी खपत को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने 2 सवाल किए हैं। पहला तोशाखाना के हवाले से, तो इसकी बाकायदा थर्ड पार्टी यानी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनकी कीमतों की वो अपना डिटर्मिनेशन करेगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। लिहाजा अगर थर्ड पार्टी इसमें है तो फिर मेरा ख़्याल है कि सबको इसके ऊपर मुतमिन हो जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन है वो हम कौम के सामने रखेंगे। दूसरी बात आपने की आटे की, गंदम की, आज भी मैं आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम के, अगर गंदम और आटे में फ़र्क है, गंदम से आटा बनता है। अगर गंदम के स्टॉक्स में अगर कमी खुदा न खास्ता होती तो मैं आज कटहरे में खड़ा होता और मुझे कटहरे में खड़े कर सकते थे। आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से पास्को जो फेडरल इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगाई है और कहीं किसी सूबे में गंदम की कमी नहीं है। आटा जो बुनियादी तौर पर सूबों का काम है, ये अपना वफाक की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट से मैंने बाकायदा मीटिंग्स की हैं और उनसे कहा कि ये जो उनके यहाँ ये जो कोई कैफियत है और जो लाइनें लगी हैं, क्योंकि उसमें कमी आई है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वो ख़त्म होनी चाहिए उसमें कोई। और अब देखा कि पंजाब की मिलों ने हड़ताल पे आए, क्यों आए? जब उनको सख्ती की गई, यानी आप जानते हैं कि ऐसी मिलों की कोई कमी नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर उसकी गवाह हूँ कि जो कागज़ में हैं और बरसात में मेंढक की तरह वो अपना बाहर आ जाते हैं ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग करें। अब ये सुबह इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं फिर मीटिंग रमज़ान शरीफ की भी रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी जो वफाक की इस हद तक ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों को वो सेंसिटाइज़ करें, मैं इंशाल्लाह अदा करूँगा और उससे भी आगे हम भाइयों की तरह मिलकर हम करेंगे। तो गंदम की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। अभी चंद दिन पहले हमें बाद सूबे ने कहा हमें गंदम मज़ीद चाहिए, हमने उनको दे दी क्योंकि हमारे स्टॉक्स में गंदम मौजूद है जो कि अरबों डॉलर से मंगवाई गई है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब आप सूबों में जब बात हो तो ये सवाल वहाँ पर ज़रूर किया कीजिए। चौधरी साहब जी। आपने आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने तो अपनी तरफ से तनख्वाहें ना लेने का भी ऐलान कर दिया, दीगर मराद भी छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं उनको 300-400 यूनिट जो हैं बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, उनको उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें गरीब आदमी, अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम आगे ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया उनके ऊपर हम मज़ीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का सवाल नौहीद का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो
جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعما وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. جی جاوید. سر جیسا کہ آپ نے آسٹریٹی میئرز کے بارے میں بتایا اور ایک اچھا اقدام ہے جس میں آپ نے جوڈیشری سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے اس میں اپلائی کریں اسے. تو سر ایک کلاس ایسی بھی ہے جو ٹول ٹیکس نہیں دیتی ہے اور وہ پریولیج کلاس ہے, کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات تجویز کریں گے آپ؟ کون سی کلاس؟ یہ ٹول ٹیکس کون جو کلاس نہیں دیتی؟ میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں, جو اس کو پتہ کر لیتا ہوں. شکریہ. اٹس اے ویلڈ کوشچن. میں اس کا پتہ کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سب دیتے ہیں, ٹول ٹیکس دیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں, اس کو ہم اچھے انداز میں طے کر لیں گے. تھینک یو, شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس, فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے, موجودہ اشرافیہ بھی ہے. تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس, برٹش, فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا, آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے, تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں, بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹی وی. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کی جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے, دیکھیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاہی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا, وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا, کرپشن ختم کر دوں گا, وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں, وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا, اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی, اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی, وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی, اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم
जाली रसीद के ज़रिए कौम को धोखा दे रहा है। एक तो खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई और दूसरी जाली रसीद दी गई, वो उससे भी बड़ा जुर्म। तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। हनीफ खालिद साहब, उसका क्या जवाब है? कोई है ही नहीं, बता दें हम। फॉरेन ऑफिस वाला बता दें। फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई कट नहीं है। जी बिल्कुल। वो जो स्टैंडर्ड कट है 15%, वो करंट एक्सपेंडिचर पे अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेस, कोई कुछ नहीं हो रहा जी। ये आपको किसने फीड कर दी है? जनाब वज़ीर आज़म, नहीं, ये स्पेकुलेशन है। अच्छा जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2022 के अवाखर में ग्वादर का विजिट किया। वहाँ आपकी तकरीर में आपने फरमाया कि IMF हमसे नाक रगड़वा रहा है। 5 फरवरी को आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब के दौरान ये कहा कि IMF वाले बैठे हुए हैं और सब्सिडी का एक फाइल का एक एक वर्क उल्टा के देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि IMF ने ये रगड़ा आपके अल्फाज में पाकिस्तान को क्यों दिया है और दिया जा रहा है, जिसका असर गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि आपने फरमाया है। तो सवाल यही है कि आप डॉक्टर साहब बताएं कि उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस हफ्ते होगा या ये भी अगले हफ्ते चला जाएगा या उससे अगले हफ्ते? गवादर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन लें, 8 साल से मौखर जो अपना और बिल्कुल वो डस्टबिन में वो मंसूबा डाल दिया गया था गवादर के आवाम के लिए बिजली का, वो कल बिजली वहाँ पर आ चुकी है और गवादर शहर में अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी अल्लाह ताला के फज़ल करम से। जहाँ पर आपने कहते मैंने खड़े होकर ये बातें की IMF को, उसके बावजूद भी बिजली वहाँ पर आ गई है और दिन रात हमने मेहनत की इस हुकूमत। नंबर 1। नंबर 2, गवादर पोर्ट जो ठप हो चुकी थी, आज वहाँ से गंदम और फर्टिलाइज़र की तरसील वहाँ से हो रही है, वरना वो ठप हो चुकी थी। और गवादर के अवाम का जो उनको कि वहाँ पर मजदूरी, कोई अपना ट्रांसपोर्ट, कोई वहाँ पर जहाज़ों से सामान लादना ट्रकों के ऊपर, ये सारी चीज़ें अब गवादर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी हैं। नंबर 3, आपको पता है गवादर पोर्ट के ऊपर इतनी बेरुखी की गई माजी की हुकूमत में, उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, जिससे कि वहाँ पर जो बड़े जहाज़ थे आना वो नहीं आ सकते थे, उसकी जो डेप्थ थी वो कम हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ड्रेजिंग शुरू है ताकि बड़े जहाज़ वहाँ पर आए जा सकें। तो IMF का अपना एक है, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारी मकदूर में है, हमारी हिम्मत है, वो इंशाअल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। जी नेक्स्ट सवाल। शाकिर जी, शाकिर शाकिर बासी सर, न्यू टेलीविज़न से। वज़ीर आज़म साहब, आपने जो फरमाया कि एस्ट्रॉलिटी मुहिम में जो कट लगेगा, पाकिस्तान के दुनिया भर में जो फॉरेन मिशन फैले हैं, क्या ये उन पे भी लागू होगा? और दूसरा, आपके वज़ीर जो ख़ारजा हैं वो तो पाकिस्तान के दौरे पे कम ही तशरीफ़ लाते हैं, तो ये जो आपने ये बैरूनी दौरों के हवाले से कहा है कि ये उनकी मशावरत से किया है, उनको भी बताया, या ये कट उन पे लागू नहीं होगा? ऑफिसर्स का लिखा आप बता दें, ये जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हमारी हुकूमत, पूरी हुकूमत शामिल है इसमें भाई जी। अगली बात आप बता दें। जो ऑफिसर्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी जो है, सिर्फ उस पर वो जा सकेंगे। ये जो तफसील वज़ीर आज़म साहब ने आपको शेयर की है, इसके ऊपर ना तो कोई फॉरेन मिशन में कोई कट है, ना ही उसके कोई अखराजात में कोई कमी की जा रही है। तो वो मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन है, कुछ न्यूज़ छपी हैं जो कि उसके बरक्स कुछ चेंजेस हैं जो आज आपको तफसील वज़ीर आज़म ने शेयर की, जो काबीना ने मंजूर की है। तो ये तो वैसे एजेंडे में भी नहीं था, मुझे नहीं समझ आई कि वो चीज़ें कैसे या कैसे परसीव की गई हैं, वो है ही नहीं है कोई ऐसी बात। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात बताई कि, और ये बात
اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فارن منسٹر ہیں, ہم انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فارن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی جی پی ایم صاحب, جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو, جس کے لیے تیار بھی. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر آپ نے جو بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا, آپ کی گورنمنٹ نہیں کیا, پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں, تو از اٹ پاسبل کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں. سر نمبر 2, ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے, لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں, قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ عام ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے, صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے, صوبہ کے پی نے موقف پیش کیا ہے, وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں, جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے, آئی ول گو along. جی جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا, ایک تو پرانا, یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری, جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے منسٹری فائنانس پہ, 2019 کا بھی ڈالیں گے, اس کو بھی ڈالیں گے, خود تاکہ کمپیئر کریں, آپ کو پتا ہو کہ جی یہ سوورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح, تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ, اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ ایم ای ایف 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا, اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے, اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا, وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں, آئی ایم کو چھوڑیں, آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں, اور 1450 ارب کا اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے, اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے, جو چوری ہے, جو لائن لاسز ہیں, جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے, وہ جو ڈفرینس ہے نا قریباً 870 کا, وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے ہیں نا, یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں, باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری اسٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں, جیسے ایس او ایز کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں, اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ پی ایم صاحب. 2 چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. 2 چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے, اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات, ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت, کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی کال ہونی تھی سر, بہت اہمیت کی عامل تھی, وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے, دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں, ہم سب عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن
अगर कहीं सरीहन जानबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? और इससे न सिर्फ इंसाफ और अदल का जो तवाज़न है वो मुतासर होगा या हो रहा है, उससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब मुझे बताएं, आप लेके चले गए, आज का मौजू था बिल्कुल खालिस अपना किफ़ायत जारी का, लेकिन चूँकि आपने बात कर दी है, मुझे बताएं आप कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पनामा से अकामा में उनको सज़ा दिलवा दी गई। अब कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज़ सामने रोज़े रोशनी तरह आया हो गई है। बाज़ ज़िम्मेदार लोगों ने तो अब इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं। अब इसमें तो इमरान नियाज़ी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी ना उसकी बाद में ली गई, परमिशन थी, बाद में ली गई, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो जनाब उसको पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो यानी एक इंतहाई यानी गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। इसीलिए हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ, और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। वो इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। साले ज़फ़र साहब, अवैध साहब, आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओगरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट्स 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर जो और रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी। एक सिस्टम है, फार्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं, ताकि कम से कम पिछला भी जो था, जो वर्किंग थी वो 48 रुपये थी पेट्रोल पे और 36 रुपये थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपये और 18 रुपये हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे, और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले ज़फ़र साहब, Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं, और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑस्टेरिटी और किफ़ायत जारी की अभी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज़ कर रहे हैं, बड़े ही अदब से, और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाखुदा ये इन तमाम साथियों ने, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी ख़ुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफ़र पेशकश की है। आपको सिम्पथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी एक मिसाल को, सादगी की, किफ़ायत जारी की, एसार की, और मुल्क को और मुल्क की पूरी जो हमारी आबादी है तूल अर्ज़ में, उनमें एक जज्बा उभारने की मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज़ ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है। जी मैं शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। जी सवाल का जवाब है ना देना, मैं तो नहीं देना जी।
जी देखिए फिर मैं कहूँगा तो फिर पता नहीं, ये आपने लिखा है और काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा, किसी ने 650 लिखा, आप सारे बैठे हुए हैं, आपके अखबारों में छपे, आपके टीवी पे ये खबरें आ चुकी थी 31 जनवरी से पहले और उसके दरमियान। किसी ने 750 लिखा। ये मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ इससे ज़्यादा ही था एजेंडा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि 10 दिन में मुआशी टीम ने जो हार्ड नेगोशिएशन की वो 170 के ना सिर्फ टैक्सेस सिर्फ एग्री करवाया बल्कि 40 अरब ये भी तय करवाया कि जो हमारे जो गरीब तरीन ख़ानदान है हमारे बहन भाई, उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, जो बेन इनकम सपोर्ट फंड के हम जो हेल्प करते हैं, 25% का इजाफा और 40 अरब उसके लिए मुख्तस करवाया। तो मेरा ख्याल है साले साहब ये तो शाबाश देना आप कम से कम। इंशाल्लाह ये मुल्क बहरानों से निकलेगा। मेरा आपको अल्लाह ताला के फजल मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, इंशाल्लाह ये बहरानों से मुल्क निकलेगा, अजीम बनेगा और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। जी से आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे एक तनकीद होती है कि 83 रुकनी काबीना है। अगर काबीना का साइज़ 20, 25, 30 पे ले आते तो अवाम के लिए बहुत बड़ा मैसेज आता और किसी को तनकीद करने का मौका ना मिलता। सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज काबीना के ऊपर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और यकीन कीजिएगा जिस तरह ये फ़ैसले काबीना के अरकान और ज़ुमा ने ख़ुद अपने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से किए हैं और बड़े शौक़ से किए कि हमें ये फ़ैसले करने। इसी तरह काबीना में यानी साइज़ को कम करने को, हजम कम करने की भरपूर वहाँ पर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। हमने इसको सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए मौखर किया है। चूँकि अब आपने सवाल किया तो मैं जवाब रुक नहीं सकता था। आप इस बारे में भी अच्छी खबर सुनेंगे। मैं राजा बशारत साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से तारक साहब, वो 83 रुकनी कबीना या वो उसका रेफरेंस था खर्चे के हवाले से, तो वैसे मुफ्त हो गया, जीरो हो गया। आप यानी जो भी ये जो काबीना है उसका हुजम बड़ा है, जो भी है वो तो बेचारी आज एक धेले के बगैर खिदमत करेगी। इससे बड़ी और आपको क्या, आपको रियायत चाहिए और मुकम्मल तौर पर एक धेले के बगैर। जी जनाब साहब, आपने यहाँ पर जो बचत के हवाले से वज़ीर मौलाना खसूसी और दूसरे बताया कि लग्जरी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिजली के यूनिट्स और मोबाइल वगैरह। वहाँ पर आपने एंड पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 4 जो आपके हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनसे दरख्वास्त की है, लेकिन सारे में आपने एक दफ़ाई अदारे को बीच में से छोड़ दिया कि दफ़ाई अदारे के हवाले से आपने कौन कौन ये नहीं बताया कि क्या वो भी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे या क्या करेंगे। शुक्रिया। देखिए कि मैंने अदालत उज़्मा से मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ ना, और यानी यही मरवजा तरीका है। गो कि गवर्नमेंट का कोई इख्तियार है, लेकिन ये एक इदारा है जिसने इंसाफ देना है, तो उसको मैंने दरख्वास्त की है। मैं समझता हूँ कि मेरे हवाले से यही मुनासिब बात है और सूबों को मैंने कहा है। अब जो अस्करी अदारे हैं उसके बारे में जो आपने बात की है, उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने उनसे राब्ता कायम किया। उन्होंने पॉजिटिव हमें जवाब दिया है कि जो गैर जंगी खर्चात के हवाले से इंशाअल्लाह वो एक पॉजिटिव उन्होंने हमें दिया, जो आएगा या वो ख़ुद ही उसका ऐलान करेंगे। आखिरी बात, मैं बहुत दूरी 1-2 ऐलानात, मरीम एक सेकंड बैठ जाए। मैं कोलिशन हुकूमत के तमाम ज़ुमा का, तमाम वज़रा का और अपना जो एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि, और ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक जो बोझ है खर्चे का। देखिए लग्जरी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगी, तनख्वाह नहीं लेंगे और कोई वो नहीं लेंगे, अलाउंसेस नहीं लेंगे, ये मामूली बात नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं तमाम ज़ुमा का, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब का, जनाब अपना मौलाना फजल रहमान साहब का, मैं जनाब डॉक्टर सदीकी साहब का, मैं जनाब हमारे जो खालिद मक्सी साहब हैं, मैं उनका, मैं जनाब हमारे जो ANP के उनका, मैं जो हमारे ML वली हैं, मैं जनाब मैंगल जो मेरे भाई हैं उनके सरदार जो हमारे मैंगल हैं उनका, मैं ये अख्तर मैंगल, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं दर्जा बदर्जा तमाम
पार्टीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने आज खुशदली से रज़ाकाराना तौर पर यह फ़ैसला किया, नंबर 1। नंबर 2, सदर पाकिस्तान आज फ़ैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं ख़त लिखूँगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं था, और न सिर्फ अभी उन्होंने गैर आइनी हरकत की है, जो आज से 9 महीने पहले भी उन्होंने उस गैर आइनी हरकत का वो हिस्सा थे, जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने गैर आइनी तौर पर अमेरिका का जो बहाना बनाकर उन्होंने असम्बली को तोड़ा, सदर पाकिस्तान उसमें शामिल थे। लिहाजा आज काबीना ने मुझे कहा है कि मैं सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से ख़त लिखूं और पुरज़ोर इसकी मजम्मत करूं, उनसे इसका मैं ये उनको कहूं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बात सामने आ गई कि इमरान नियाज़ी ने चंद दिन पहले वॉइस अमेरिका को कहा कि अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं है। 100% उन्होंने कहा कि अमेरिका का रोल नहीं है। तो फिर 9 महीने जो बयानिया जारी रहा और पूरी कौम को इस हैजानी कैफियत में उन्होंने मुब्तला किए रखा, इसका कौन जिम्मेदार है? आज वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने ये काम नहीं किया, और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात को जो बिगाड़ा और बुरी तरह बिगाड़ा, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि इसका आज कौम को इसका जवाब चाहिए। इसके लिए जो भी आइनी और लीगल तरीके हैं हम इंशाअल्लाह इसको अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत